اب دیکھیے کتنا بڑا واقعہ ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیں. ایسے ہی تھوڑی ان کو تیسرے نمبر پہ مانا گیا، پوری امت نے تسلیم کیا تیسرے نمبر پہ، تو ان کے کارنامے بھی ہیں نا. تو ان بے شمار باتوں میں سے ایک بات یہ ہے جو اس امت پہ بہت بڑا احسان ہے ان کا، کہ اگر یہ بات، یہ کارنامے ان کے نہ ہوتے تو آج ہم کہاں ہوتے. ایک غزوے میں حضرت حذیفہ بن یمان شریک تھے، اور وہ سینٹرل ایشیا کی طرف ان علاقوں میں کہیں وہ ہو رہا تھا. تو وہاں مختلف لوگ، مختلف فوجیں، مسلمانوں کی مختلف افواج اس غزوے میں شامل تھیں. اس میں شام کے لوگ بھی تھے، اس میں عراق کے لوگ بھی تھے، اس میں مختلف علاقوں کے لوگ وہاں پہ جمع تھے. تو وہاں پر لوگ آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے اور کچھ اختلاف ظاہر ہونے لگا. کس معاملے میں؟ قرآن مجید کے پڑھنے کے معاملے میں، قرآن کے پڑھنے، قرآن کا ٹیکسٹ اور قرآن کو پڑھنے کا طریقہ کہ کس طرح پڑھا جائے. تو کوئی اپنے ایک قرات میں پڑھتا تھا، کوئی دوسری قرات میں پڑھتا تھا، کوئی تیسری قرات میں پڑھتا تھا، مختلف قراتیں. جب قرآن نازل ہوا تو یہ عربی زبان جو ہے یہ اس کی بڑی ورائٹیز موجود تھی معاشرے میں. اس کے لہجے الگ تھے، تلفظ الگ تھے، اس میں کئی لوگ مختلف قبیلوں کے الگ الگ طریقے سے بولتے تھے. یہ اس کی فساد ہے. اور قرآن نازل ہوا تو قرآن لغت قریش میں نازل ہوا. یہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، لغت قریش میں نازل ہوا. لیکن اب لوگوں کی جو اپنی لہجوں کی عادت تھی، کسی کی کوئی عادت ہے، کسی وہ ایسے تھوڑی چھوٹ سکتی. آج بھی آپ ہندوستان جائیں تو ہر 100 میل کے فاصلے پر اردو کا لہجہ بدل جاتا ہے، اور آپ ان کو چینج تھوڑی کر سکتے اتنی آرام سے. جیسے اردو بولتے رہیں گے. تو اس طرح عربی کے مختلف لہجے، وہ پھر ان کا انفلوئنس آنے لگا، مختلف اعراب کا انفلوئنس آنے لگا، تلفظ کا انفلوئنس آنے لگا. تو اب قرآن بھی عربی میں ہے اور یہ سب لوگ بھی اہل عرب ہے، تو اب یہ سب گڑبڑ ہو رہا تھا. اب شام والے اپنے لہجے میں، عراق والے اپنے لہجے میں، مصر والے اپنے لہجے میں وہ پڑھ رہے. تو یہ چیز اب کھل کے سامنے آئی کب؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جب دین پھیلا نا، اسلام پھیل گیا اور مختلف قومیں داخل ہو گئی اور انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. تو جب وہ سب جمع ہونے لگے تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک شخص دوسرے شخص سے اختلاف کرنے لگا، بلکہ مخالفت کرنے لگا، اور اس کو وہ مسترد کرتا تھا، اور اس کو رد کرتا تھا، اور اس کی قرات کو نہیں مانتا تھا. یہ ذرا بند کر دیجیے، اس کو بند کر دیں. تو اس کی قرات کو نہیں مانتا تھا، اور باقاعدہ ایک دوسرے کے خلاف سختی ہونے لگی اور انکار ہونے لگا. وہ کہنے لگے میں نے سوچا کہ یہ اختلاف اگر بڑھ گیا تو خدا نخواستہ قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے درمیان ڈیوائڈ ہو جائے گا، اور اس میں کسی ایک چیز پر اتفاق نہیں رہے گا، تو پھر یہ امت کہاں جائے گی. یہ چیز محسوس کر کے وہ سیدھے آ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا امیر المومنین، میں نے یہ بات نوٹ کی ہے، اگر آپ اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کریں گے اور لوگوں کو ان کے لہجوں پہ آزادی دے دیں گے اور وہ اپنی اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو قرآن پاک میں تو اختلاف بڑھتا چلا جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر ایک پلاننگ کی. اب دیکھیے ان کا کارنامہ دیکھیں آپ، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے یہ جو یہ اس دور میں یہ کام ہو گیا. انہوں نے وہ والا نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کروائے تھے، ایک اسٹینڈرڈ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہو گیا تھا. نسخے تو بہت تھے، سب کے پاس تھے، قرآن صحیفے سب کے پاس تھے، سینوں میں بھی تھے. وہ بھی ایک ہسٹری ہے، تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کتنے اہتمام سے وہ نسخہ جمع کروائے تھے، کیسی کیسی شہادتیں، کتنا اہتمام ہوا تھا، پورا ایک بورڈ بنا تھا. تو
تو اس بورڈ کی نگرانی میں وہ نسخہ تیار ہوا. اس میں زید بن ثابت کو اس بورڈ کا چیئرمین بنایا تھا. یا زید بن ثابت, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس بورڈ کا حصہ تھے, اور حضرت علی بھی تھے, اور سب لوگ تھے. تو اس طرح ایک ایسا نسخہ جس پہ سب کا اتفاق ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. سرکاری طور پر اس کو انہوں نے کر لیا, جمع کر لیا. یہ حکومتوں سرکار کے کام ہوتے ہیں نا. دیکھیں نا, اب آج سیکولر قسم کے نعرے لگانے والے وہ ان کاموں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. وہ کہتے چھوڑ, جو ہو رہا ہے ہونے دو, کوئی جو بھی کچھ کہہ رہا ہے کرنے دو, کوئی چیز غلط چھپ گئی چھپنے دو, کتابوں میں کچھ آگے آنے دو, نہیں پرواہ. جب شور مچتا ہے پھر ہوش میں آتے ہیں. لیکن اصل اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں یہ ہمارے لیے ضروری ہے, حاکموں کے لیے, حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ دین کی بنیادوں کی بھی حفاظت کریں. یہ ماڈل اسی لیے ہمارے سامنے رکھا گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا کہ وہ نسخہ تیار کر کے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھجوا دیا. ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ, ان کے پاس وہ نسخہ رکھا گیا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہی نسخہ نکلوایا جس پر ان سے پہلے صحابہ کا اتفاق تھا. وہ نسخہ نکلوایا, وہ منگوا کے اس کے مطابق انہوں نے 6-7 نقول تیار کروائے. اس کی 6-7 نقلیں تیار کروائیں, اور حضرت زید بن ثابت انہی کو, جو اس بورڈ کے چیئرمین تھے, انہی کو اس کام پہ لگایا کہ آپ یہ تحریر کریں. کیونکہ حضرت زید بن ثابت کاتب ہیں, کاتب وحی بھی ہے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور نے ان کو خاص طور پہ پڑھنے لکھنے کے حوالے سے ان کی توجہ فرمائی تھی. وہ زبانیں بھی کئی جانتے تھے, کتابت بہترین کر سکتے تھے. تو اب انہوں نے کتابت کی. پھر یہ 7 نسخے تیار جب ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سب کو تمام بلاد اسلام میں پھیلا دیا, مختلف ملکوں میں پھیلا دیا. آج وہ ملک بن گئے, پہلے سب ہمارے ایک ہی جھنڈے کے نیچے تھے, تو انہوں نے پھیلا دیا. اور باقی جتنے نسخے لوگوں کے پاس تھے وہ سب منگوا لیے, اور کہا وہ سب یہاں خلافت میں, دربار خلافت میں جمع کرا دیں. تو وہ جمع ہو گئے. جو نسخے پھیلائے تھے 7 نسخے, اس میں سے ایک ابھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہے, ابھی بھی موجود ہے. جی ہاں, یہ قرآن کی شان دیکھیں, دنیا کی کوئی کتاب کیا مقابلہ کرے گی, آج بھی موجود ہے. اور دوسرا یہاں پر بھی ہے, ازبکستان میں, ایک وہاں اس کی لائبریری میں موجود ہے, ازبکستان میں. یہ مستند نسخے دونوں آج بھی محفوظ ہیں, اور وہ آج کے تمام نسخہ جات کے ساتھ ٹیلی کر کے اس کو دیکھیں, سیم, کوئی فرق نہیں. اتنا بھی فرق نہیں ہے کہ حضرت زید نے اگر کوئی لفظ الف کے ساتھ لکھا ہے تو آج تک الف کے ساتھ لکھا ہے. جیسے قالا ہے نا, لفظ قالا, کاف الف زبر قال, لام زبر لا, قالا, اس کے معنی کہا. قال اللہ, اللہ نے فرمایا. ابھی جب قالا, تو یہ کبھی انہوں نے الف سے لکھا اور کبھی کاف اور لام ملا کے کھڑی زبر لگا دی, ایسے بھی لکھا ہوا. آج تک اسی طرح چھپ رہا ہے. جو انہوں نے الف سے لکھا وہ الف سے لکھا ہوا ہے, جو کھڑی زبر سے لکھا کھڑی زبر سے لکھا ہوا ہے. کوئی نہیں بدل سکتا, کوئی نہیں بدلتا. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اس کے چھپ گئے, کوئی نہیں بدلتا, اسی طرح لکھا ہوا. یعنی وہ رسم الخط, حالانکہ معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا, معنی کا کوئی فرق نہیں, رسم الخط ہے تو وہ اسی طرح لکھتے. حفاظت کی انتہا ہے. یہ سیریسنس, مسلمانوں کی سیریسنس, اپنی کتاب کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ. کوئی نہیں دکھا سکتا ایسی مثال. تو لوگوں نے کتابیں اٹھا کے پھینک دی, بدل دی, کیا کیا ڈال دیا اس میں, کچھ نہیں بچا. کس بات پہ قائم ہے دنیا کے مذاہب؟ کیا کمپیئر کریں گے ہم اسلام کا, کس سے کمپیئر کریں؟ کوئی کمپیریزن نہیں. اسلام بس واحد اللہ کا دین ہے جو محفوظ ہے. سپریم اور سپیریئر یہی ہے, اور کوئی سپریم نہیں. اسلام کے مقابلے میں کوئی نہیں. خیر یہ بات پہلے بھی ہوئی ہے, میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سارے دین برابر ہیں. غلط ہے.
بس غلط ہے. ہاں ہم اپنے یہاں لوگوں سے انسانی بنیاد پہ سلوک برابر کا کریں وہ ایک الگ بات ہے، وہ یہ مکس نہیں کرنا چاہیے. اسلام کی سپیریورٹی جو ہے وہ قائم ہے. تو یہ اس کی مثالیں، اس کی شواہد. اب میں اور بتاؤں آپ کی خدمت میں، قرآن میں حضرت زید کے ہاتھ سے کچھ حروف ایسا لگتا ہے آج کے لحاظ سے وہ زائد ہیں. کوئی حرف الف جیسے کہیں زیادہ ہے، کہیں الف زیادہ ہے، اور وہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، وہ لگا ہوا ہے. قواریر قواریر من فضہ. اب قواریر من فضہ پہ الف لگا ہوا ہے اور اوپر کاٹس اس کو کاٹا ہوا ہے. یہ دیکھا ہوگا آپ اس کو، یعنی اس کو نہیں پڑھنا، اس کو کھینچ کے نہیں پڑھنا. قواریرا نہیں پڑھنا، الف لگا ہوا. سوال یہ ہے جب پڑھنا نہیں ہے تو لگا ہوا کیوں؟ جب لفظ قواریرا را پر ختم ہو گیا تو الف کیوں ہے آگے؟ یہ ہے وہ بات. یہ جیسے انہوں نے لکھا تھا ویسے آج ہم لکھ رہے ہیں. بس چاہے پڑھنے میں نہیں آ رہا، اوپر ہمیں اسے نشان لگا کے بتانا پڑ رہا ہے یہ نہیں پڑھنا، لیکن لکھا ہوا نہیں نکال سکتے. انہوں نے کیوں لگایا اس کو؟ کیا ان سے غلطی ہو گئی تھی؟ نہیں، یہ بھی نہیں کہیں گے. اور یہ ایک مقام نہیں، دسیوں مقامات ایسے ملیں گے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت کے ہاتھ سے بنایا. بِأَيْدٍ، ایدن میں ایک شوشہ کافی ہے، اور ایک شوشہ زیادہ ڈالا ہوا ہے، دو شوشے. یا کا ایک ہی شوشہ ہوگا، دو تو نہیں، دو ڈالے، سب جگہ آپ کو ملے گا. اب یہ کیا ہے؟ اس کو غلط نہیں کہیں گے، یہ رسم الخط ہے، یہ اس زمانے کا رسم الخط ہے. تو اس کے مطابق انہوں نے تحریر کیا. اب یہ رسم الخط ختم ہو گیا، اب دنیا میں اس کا چلن نہیں ہے. اب ایک ہی شوشہ پڑے گا یا کا. اب کوئی اپنی زبان میں کوئی حرف کوئی الف وغیرہ زیادہ نہیں ڈالتا، لیکن قرآن میں جہاں ہے وہاں ہے، رہے گا ایسے ہی رہے گا، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. یہ قرآن ہے، ان کا رسم الخط تھا، ہم اس کو ویسے ہی رکھیں گے. ہمارے لیے یہ نسبت ہے، نسبت، اور ہم اس کو ویسے ہی رکھ کر بتا دینا چاہتے ہیں کہ جس میں رسم الخط کی اتنی پابندی کی گئی ہے جس کتاب میں، اس میں اس کے ٹیکسٹ کے حوالے سے اور اس کے مضمون کے حوالے سے کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس کو بدلنے دیں اور اس میں کوئی تبدیلی برداشت کر سکیں. یہ رسم الخط کی اتنی پابندی کرنے والی قوم قرآن کے بارے میں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کر سکتی ہے کہ بھئی آپ اس میں کوئی تبدیلی کر لیں، آج کے دور کے مطابق اس کی ترتیب بدل دیں. لوگ تو یہاں تک مشورے دیتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب بدل دو اور صورتیں جو ہے آج کی ترتیب کے مطابق اس میں ایڈجسٹ کر دو. بھائی ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا. یہ مشورے دینے والے گمراہ ہیں، ان کا دین ایمان کمزور ہو گیا ہے، یہ مغرب کی سے مروب ہو گئے ہیں. یہ یہودیوں کی سازش ہے، وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کو بھی ہلائیں اندر سے، یہاں سے ہلائیں. اصل ٹارگیٹ ان کا یہ ہے. اس کے بعد جب یہاں بس نہیں چلتا تو دھماکے کرتے ہیں، تو اوپر سے بم مارتے ہیں، تو اوپر سے ہمیں ہمارا میسیکر کرتے ہیں، نسل کشی کرتے ہیں. یہاں بس نہیں چلتا ہوگا کہ مسجدیں ختم کر دیں، کعبۃ اللہ کو گرا دیں، یا حج بند کرا دیں، نمازی ختم ہو جائیں، قرآن بدل جائے، مسلمان اپنے رسول سے جدا ہو جائے. یہاں بس نہیں چلتا، تو پھر اوپر سے وہ بدماشیاں، غنڈہ گردیاں، دہشت گردیاں، یہ سب ہوتی ہیں. اللہ رحم کرے. مسلمان اپنے دین کے معاملے میں اتنا حساس ہے. یہ کہاں سے ہمیں ملا یہ سب کچھ؟ یہ صحابہ کرام کی برکتیں، یا دین کے ساتھ تعلق، یہ قرآن کی حفاظت، یہ دین کی زندگی، یہ صحابہ نے اپنا خون جگر پلایا ہے، اپنی صلاحیتیں لگائی ہیں، اپنے خلوص سے اس دین کو پروان چڑھایا ہے. جو باغ رسول اللہ نے لگا کے ان کو دیا ہے، انہوں نے اپنے خون کا
کہ قطرے بہا بہا کے اپنا خون جگر پلا پلا کے اس چمن کی حفاظت کی ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، پوری دنیا میں پھیلایا ہے، اس میں حضرت عثمان غنی بھی، یہ وہ لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اتنی بڑی قربانی، آج لوگ اس کا تذکرہ کم کرتے ہیں، اور محرم آتا ہے تو کربلا کی قربانی کا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ بھی ہمارے لیے سب ماڈل ہے، ہدایت ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن حضرت عثمان کو کیوں بھولتے ہیں؟ ان کی قربانی بہت بڑی ہے، ان کو ایسے بھی اسی طرح یاد کریں اور کروائیں۔